45 لاکھ خواتین ڈیلیوری کے دوران یا تو ان کی اپنی ہلاکت ہو جاتی ہے یا ان کے بچے کی ڈاکٹرز ان کا چیر پھاڑ کرتے ہیں اور بچہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. سیکھنے والی انہوں نے کاٹ کے ٹانکے لگانے سیکھنا، سیزیرین کرنا، تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ انہی پیشنٹس کے اوپر کریں گے نا. ہاں جی، ادارہ جو بنایا ہوتا ہے انہوں نے، ان کا پیسہ کمانا بھی ایک مشن ہوتا ہے اس وجہ سے. دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پرائمری پیرا ہوتی ہے، اس کو 12 سے 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں نارمل ڈیلیوری کے لیے. ڈاکٹر مجھے درد ہو رہا ہے تو اس میں کافی ٹائم کنزیوم کرنا پڑتا ہے. تو سیزیرین تو 30 to 40 منٹ میں پیشنٹ کلیئر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر فارغ ہو جاتی ہیں. جو لڑکیاں ہیں وہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم سے درد برداشت نہیں ہوتی، ہم نے تو آپریشن ہی کروانا ہے. ایسی بات دیکھیں کہ پہلے زمانے میں 12-13 بچے ہوتے تھے نارمل ڈیلیوری، ٹھیک ہے، ادھر سے بچہ پیدا کیا ادھر سے کام کرنا شروع کر دیا. اب یہاں کے نزاکتیں نہیں ختم ہوتی. جس نے وائٹ کوٹ پہن لیا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر ہے. اچھا، یا وہ ہیلتھ ورکر نکلے گی یا وہ کوئی دائیا نکلے گی بیچ میں سے. آپ دیکھیں گاؤں میں بہت زیادہ میل پریکٹس ہو رہی ہے، تو گاؤں میں تو ایک آدھا ہی ڈاکٹر ہوگا جو لیڈی ہے یا جینٹس ہے، تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوتی، وہ جسٹ لائک دائی ہوتی ہے. ایسے ایسے کیپسول بنا کے دیتی ہیں فیملی پلاننگ کے لیے نا، تو یہ آپ کھائیں گے تو آپ کو بچہ نہیں ہوگا، اور بچہ فور ایور ہی نہیں ہوتا. کیا ایسی قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے کہ خواتین کو ان جلادوں سے، ان کسائیوں سے ہم بچا سکیں؟ جب وہ بیبی ڈیلیور ہونے لگتا ہے ہیڈ آ کے سٹک ہو جاتا ہے، ادھر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، سانس اس کی رکے. چلو یو این کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 45 لاکھ خواتین ڈیلیوری کے دوران یا تو ان کی اپنی ہلاکت ہو جاتی ہے یا ان کے بچے کی ہلاکت ہو جاتی ہے. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی. ان حاملہ خواتین کی کیا ہے کہانی، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر کوثر اورنگزیب. 35 سالہ تجربہ ہے ان کا، یہ گائناکولوجسٹ ہیں اور انہوں نے اپنی پوری لائف میں جب سے کریئر سٹارٹ کیا آج تک ایک بھی سی سیکشن نہیں کیا. تمام ڈیلیوریز انہوں نے نارمل کی، جو کہ ہمارے لیے ایب نارمل بات ہے، کیونکہ آج کل خواتین جب ہاسپٹل جاتی ہیں ڈیلیوری کے لیے تو پہلے تو کہا جاتا ہے کہ سب اچھا ہے، لیکن لاسٹ منٹ کے اوپر ڈاکٹرز ان کا چیر پھاڑ کرتے ہیں اور بچہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم شو میں، آپ کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے 35 سال یہ کام کیا ہے، آپ خدمت کر رہی ہیں خواتین کی، کبھی آپ کو نوبت ہی نہیں پیش آئی کہ آپ آپریشن کریں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جب نارمل ڈیلیوری ہے تو اس کو نارمل میں ہی جانا چاہیے. یہ جو ہاسپٹلز میں پیسہ کمانے کے لیے ڈاکٹرز جو ہے چیٹ پاٹ کر دیتے ہیں اور اینڈ وتھ 3 ٹرائمسٹرز دیکھتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اس میں نارمل ہر چیز نارمل آ رہی ہوتی ہے، بٹ اینڈ میں جا کے کہتے ہیں جی فوری طور پہ جی سیکشن ہے. وہ گھر والے بھی ظاہر ہے ان کے پاس ٹائم کم ہوتے، وہ کہتے ہیں بچہ بھی چاہیے ماں بھی چاہیے، تو پھر وہ اچھی خاصی اماؤنٹ دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. بٹ میرے پاس ایسا نہیں ہوتا. نارمل کے لیے جو سیزیرین سیکشن ہوتے ہیں اس میں 3 سے 4 پوائنٹ ہوتے ہیں، جس میں کہ خدا نہ خاصا بچے کا اراؤنڈ دا نیک کارڈ آ جاتی ہے، تو اس میں کہ سڈنلی اس کا نوبت آتی ہے سیزیرین کے لیے، وہ نارمل میں جاتا ہے. اور پھر لائک کر بچہ جس میں سانس لے رہا ہوتا ہے اگر وہ پانی کم ہو جاتا ہے تو اس میں اس کے لیے سڈنلی ایمرجنسی پڑ سکتی ہے سیزیرین کی. یہ بھی اور پھر ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ہارٹ بیٹ کم ہو رہی ہے سیزیرین سیکشن کر دو. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ جناب آپ کا تو ایک ہی حل ہے ہمارے پاس کہ آپ کا نا چیر پھاڑ ہی ہوگا. ایک تو آپ نے بتایا کہ جینون کمپلیکیشنز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، کچھ ہوتی ہیں کہ پیسہ بھی بیچ میں ہوتا ہے کہ پیسہ ہی ہوتا ہے، ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے آپریشن کا، بڑے آپریشن کا ریٹ بھی بڑا ہوتا ہے. ہاں جی، بڑے آپریشن کا جو بڑے ہاسپٹل 3 سے 4 لاکھ روپیہ جو سیزیرین سیکشن کا لے لیتے ہیں، اور جو نارمل ڈیلیوری کا ہوتا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ میکسیمم یا منیمم اتنا ہی ہوتا ہے. ریٹ کا بہت فرق ہوتا ہے. اور جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹرز جو ہاؤس جاب والے ہوتے ہیں سیکھنے والی، انہوں نے کاٹ کے ٹانکے لگانے سیکھنا، سیزیرین کرنا، تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ انہی پیشنٹس کے اوپر کریں گے نا. ہاں جی، تو انہی کو تختہ مشق بنا دیتے ہیں، انہی کو کر دیتے ہیں. کیونکہ پیشنٹ کے پاس دوسرا راستہ اس وقت نہیں ہوتا. جب ایک پیشنٹ ہے جس کا اندر میکونیم خارج ہو گیا بچے کا،
پوٹی نکل گئی اس کی، ان کے لیے بھی ایمرجنسی ہے، ان کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی کر دے. میرے پاس ایسے ہی آتے ہیں ہاسپٹل سے ریفر کیے ہوئے اپنا پیشنٹ بھاگ کے آتے ہیں، ریفرل تو نہیں ہوتے، وہ بھاگ کے آتے ہیں بتاتے کہ جی وہ ڈاکٹر جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری کرتی ہے. تو میں الحمدللہ اگر مجھے سمجھ آتی ہے اس کی کہ بھی 6 to 7 سینٹی میٹر اندر سے مجھے سسٹم نظر آتا ہے کہ میں آدھے پونے گھنٹے میں اس کو ڈیلیور کر سکتی ہوں مانیٹر کر کے، تو میں الحمدللہ وہ راؤنڈ دی نیک والا وہ بھی میں نے ڈیلیورز کیے ہیں، میکونیم والے پیشنٹس بھی کیے ہیں اور لائکر والے پیشنٹ بھی کیے ہیں. ان کا بھی نارمل ڈیلیوری کروائی آپ نے؟ ان کی نارمل ڈیلیوری کرائی، یعنی کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہوتی ہے الحمدللہ ایگزیکٹلی ہوتا ہے. اور جن کا جو ہے لائکر واٹر بیگ لیک ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی کوئی چانس ہاسپٹل میں نہیں ہوتا کہ جی لائکر ختم ہو گیا، واٹر بیگ لیک ہو گیا، اب ان کا جو ہے فوری طور سے سیکشن کرو. وہ بھی پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں الحمدللہ، میں نے ان کو بھی 30-40 منٹ میں میں نے نارمل ڈیلیور کیا. اچھا ایک وجہ تو مجھے سمجھ آ گئی، یہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں نا جناب، شادی آپ کی ہو گئی ہے، اگلا جو آپ کا جو آنا نا پوائنٹ وہ یہی آنا ہے جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، تو آپ غور سے سنیں، یہ سب آپ کے لیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اچھا ایک تو وجہ سمجھ آ گئی کہ ڈاکٹرز اور وہ جو ادارہ جو بنایا ہوتا ہے انہوں نے، ان کا پیسہ کمانا بھی ایک مشن ہوتا ہے اس وجہ سے. دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کا سی سیکشن ہی کریں گے، پیشنٹ کا آپریشن ہی کریں گے؟ آپریشن کریں گے تو ٹائم کی کنزیومنگ ہوتی ہے کہ نارمل ڈیلیوری میں جو ملٹی پیرا ہوتی ہے ان کو تو 6 سے 8 گھنٹے ہوتے ہیں، اور جو پرائمری پیرا ہوتی ہے اس کو 12 سے 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں نارمل ڈیلیوری کے لیے. تو ڈاکٹر کو ظاہر ہے کھیچل کرنی ہے، ٹینشن لینی ہے، اوپر رہنا پڑے گا، رہنا پڑتا ہے. پیشنٹ نہیں پھر وہ کرتا، اسپیئر نہیں کرتا ڈاکٹر کو، ڈاکٹر مجھے درد ہو رہا ہے، تو اس میں کافی ٹائم کنزیوم کرنا پڑتا ہے. تو سیزیرین تو 30 to 40 منٹ میں پیشنٹ کلیئر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر فارغ ہو جاتی ہیں. یہ وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں جلدی فارغ ہو گئی. اچھا مگر ساری زندگی پھر آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. پیشنٹ کے لیے پرابلم ہے کہ نارمل ڈیلیوری میں آفٹر 2 hours پیشنٹ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے نارمل زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. تو جو سیزیرین پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تو اتنے نہیں، وہ تو 6 month تک ان کے اندر کے جو اسٹیچز ہے وہی نہیں ہیل ہوتے، تو ان کو ویٹ نہیں اٹھانا، ملٹیپل ان کی پرابلم ہوتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، جو انجیکشن لگاتے ہیں اس کے لیے سیزیرین کرنے کے لیے، تو وہ ان کو فار ایور تنگ کرتا ہے. اچھا تیسری وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ میں آج کل دیکھتا ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم سے درد برداشت نہیں ہوتی، ہم نے تو آپریشن ہی کروانا ہے. ایسی بات تو وہ کیا سین ہوتا ہے، ان کو کیسے روکا جائے کہ بھائی اپنی زندگیوں سے کھیل رہی ہیں آپ لوگ؟ وہ پھر ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، مانیٹر کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کا کام ہے، گھر والوں کا کام ہے کہ ہمارے بھی تو دیکھیں کہ پہلے زمانے میں 12-13 بچے ہوتے تھے نارمل ڈیلیوری، ٹھیک ہے، ادھر سے بچہ پیدا کیا ادھر سے کام کرنا شروع کر دیا. اب یہاں کے نزاکتیں نہیں ختم ہوتی. میرے پاس پٹھانوں کے جو پیشنٹ ہیں وہ 10 سے 15 منٹ میں اٹھ کے برقع پہن کے ٹوپی والا وہ پیدل جاتی ہیں، اور ہماری جو پنجابی لڑکیاں آتی ہیں وہ 2-3 گھنٹے اٹھتی نہیں ہیں، اٹھتی ہیں تو ان کی نزاکتیں نہیں ہوتی کہ جی ہمیں اٹھا نہیں جاتا، چکر آ رہے ہیں، گر رہے ہیں. کیوں کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ جو پٹھان ہے بڑے ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، سوکھی ہاں جی روٹیاں سوکھی کھانی، انہوں نے سبزیاں کھانی. یہ جتنے ہماری پنجابی لڑکیوں میں نزاکتے ہیں کہ گھر والوں کو گائیڈ لائن دینی چاہیے، بیٹا آپ لوگ اٹھے چلیں پھریں کھائیں پیئیں. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں عطائی ڈاکٹر جو ہے کویک جو ہیں وہ ہمارا متھا لگ جاتا ہے. چلے شہرداریوں میں تو لوگوں کو اویئرنیس ہے، کوالیفائڈ ہیں، سمجھ جاتے ہیں باتوں، ڈاکٹر سے بھی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں تھوڑی بہت. یہ جو آپ ادھر ادھر چلے جائیں چھوٹے شہروں میں یا گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پہ جس نے وائٹ کوٹ پہن لیا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر ہے. اچھا یا وہ ہیلتھ ورکر نکلے گی یا وہ کوئی دائیا نکلے گی بیچ میں سے، تو وہ جانوں سے کھیل رہی ہیں. اب اس سے یہ عام لوگ کیسے بچے؟ ان کو بھی اویئرنیس دیں ذرا. اویئرنیس ان کو دینی چاہیے. ان کو دیکھیں جی اب ایجوکیشن تو میرا خیال ہے کہ گاؤں میں بھی ہے اور شہروں میں بھی ہے. اب شہر سے جا کے اب گاؤں میں دیکھیں وہاں پہ بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے، وہاں پہ ٹی وی چل رہے ہیں، کیبل چل رہی ہے، ہر چیز کی ان کو اویئرنیس ہے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان کو میڈیا آپ لوگ بھی ہیں کہ بھی ان کو پکڑے عطائی ڈاکٹرز کو جو وہاں پہ میرا خیال ہے میں نے بھی دیکھا ہے کافی یوٹیوب میں دیکھتی ہوں، آئے دن رینکنگ ہو رہی ہوتی ہے، پکڑتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کون سا کوالیفائڈ پرسن ہے کون سا نہیں ہے، تو آپ ان کو تالے لگاتے ہیں، دوسرے دن پیسے دے کے وہ چھوٹ کے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں گاؤں میں بہت زیادہ میل پریکٹس ہو رہی ہے، بہت زیادہ، اتنا تو رش لگا ہوتا ہے. شہر میں یہ بات نہیں ہے. شہر میں ایک آپ کا کرائٹیریا ہے جہاں پہ پیشنٹ نے جانا ہے، سلیکٹڈ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نا. تو گاؤں میں تو وہ ایک آدھا ہی ڈاکٹر ہوگا، جو لیڈی ہے یا جینٹس ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوتی، وہ جسٹ لائک دائی ہوتی ہے یا وہ چلتی پھرتی ایسی ہے سیکھنے والی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے سے کام یقین کریں گاؤں کی لڑکیاں مجھے آ کے بتاتی ہیں کہ یہ جو کرتی ہیں آگے سے ان کو بچے بھی نہیں ہوتے، ایسے سے کیپسول بنا کے دیتی ہیں ہاں فیملی پلاننگ کے لیے نا، تو یہ آپ کھائیں گے تو آپ کو بچہ نہیں ہوگا، اور بچہ فور ایور ہی نہیں ہوتا.
ہو اچھا ایسے بہت سارے کیسز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں کے اندر وہ میٹرنٹی ہوم بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ جو ڈی ایم سی کہتے ہیں غالباً اسے کہ وہ ابارشن بھی کر رہی ہیں, وہ سارے کام کر رہی ہیں, ان کو کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہے, تو وہ بھی خواتین کی زندگیوں سے کھیل رہی ہیں. بٹ کھلا رہے ہیں لوگ خود جا کے کھیل رہے ہیں. میرے پاس بھی ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ جی وہ بچہ ضائع کرانے کے لیے کیپسول ملتے ہیں 5-6 ہزار کے, وہ کیپسول دے دیتی ہیں. اس کے بعد وہ بلیڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے, کلاٹنگ ہوتی ہے, پھر وہ آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں, فلاں نے بتایا جی ڈاکٹر کے پاس جو میں جب اسکین کرتی ہوں تو اندر وہ سیٹ پورے کا پورا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ڈی این سی کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. دیکھیں ایک انیمک ہو جاتی پیشنٹ, ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے, اس کا خون کی کم پہلے ہی نہیں ہے اس کے اندر, تو آپ نے یہ ابارشن کروا کے تو زندگی میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے بندے کا. کیونکہ یہ ان کو خود بھی تھوڑے سے پیسوں کے لیے نا کہ بھی پیسے وہ جو عطائی ڈاکٹر وہ کم لیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سے 35 سال ہی آپ نے عمر کا حصہ جو ہے وہ اس کو صرف کیا ہے اس خدمت میں, تو آپ اتنی دیر میں کیا سمجھیے کہ یہ جو محکمہ صحت پاکستان میں کام کر رہا ہے, کیا ایسی قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے کہ خواتین کو ان جلادوں سے, ان کسائیوں سے ہم بچا سکیں؟ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پہ یہ ویک پوائنٹ ہے, یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی ہر سیکٹر پہ ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک محکمہ صحت ہے وہ اپنے کام کر رہی ہیں, بٹ اندر کے حالات وہ نہیں جانتے کہ اندر کیا کام چل رہا ہے. محکمہ صحت دیکھیں ہاسپٹل میں آپ جائیں گورنمنٹ سیکٹر پہ, وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا. جی پہ پیشنٹ بک ہو جاتے ہیں پرائیویٹ کے لیے, وہ اپنے کلینک میں شفٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سیلری وہ لے رہے ہیں سرکار سے, تو یہ جتنے بھی میں نام نہیں لینا چاہتی ہاسپٹل کے, تو کہاں مگر وہ پرائیویٹ وہ کام کر رہے ہیں. پھر یہ جو میڈیسن کمپنیز ہیں, فارمیسیز ہیں, ان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں, ان سے پھر رشوت کے نام پہ بڑا کچھ لیتے ہیں, پھر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں مہنگی دوائیاں. بالکل ایسی ہے کہ فوڈ سپلیمنٹ جو ہے ریکمینڈ, ان میں سے بھی ان کو پرسنٹیج ملتی ہے, تو وہ ہاسپٹل سے اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ جی تسی پرائیویٹ وہیں پہ پیشنٹ بک ہو جاتا ہے, پرائیویٹ کرنا تو شام کو ہمارے فلاں کلینک پہ آ جائے, وہاں پہ فیس کا بھی بتا دیتے ہیں, تو آپ کی کیئر اچھی ہوگی نا. کہیں پہ جنٹ چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے نا, تو کیا کرے گا محکمہ صحت, کچھ بھی نہیں کر سکتا. کر رہے ہیں اپنے سیکٹر پہ جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, بٹ اندر کی جو بات ہے وہ کسی کو بھی نہیں. ہم لوگ بھی عطائیوں کو پکڑتے رہتے ہیں, مگر ہم کتنے کے عطائی پکڑ سکتے ہیں؟ کئی بچے مر گئے یقین کریے پریکٹس سے نا. جو عطائی ڈاکٹرز ہیں گھر میں ڈلیوری کرتے, پہلا بچہ تو گھر میں کہتی ہوں نہیں کرانا چاہیے. اچھا ہاں جی بالکل نہیں کرانا چاہیے. دیکھیں پہلے بچے کی دفعہ ایپیزوڈ میں ہم لوگ کرتے ہیں چھوٹا آپریشن, تو دائی جو ہے اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے, نہ کوالیفائڈ ہے, نہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر ہے کہ جی وہ ایپیزوڈ میں کر سکے. تو جب وہ بیبی ڈیلیور ہونے لگتا ہے ہیڈ آ کے اسٹک ہو جاتا ہے, ادھر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی, یہ سانس اس کی رکے, چلو جی وہاں پہ آگے یہ پھر بولتے ہیں ماں بچائیں یا بچہ بچائیں. یہ بھی دھمکیاں فلموں میں سنتے تھے ہم, یہ تو نارمل ہو رہا ہے آج کل. وہ تو آپ میں گھر کی بات کر رہی ہوں نا, ہاسپٹل میں ہو تو وہ فوری کٹ لگا کے بچہ تو ڈلیور کر دے گا, ڈاکٹر کا ہنر ہے, ان کے پاس سارے آپشنز ہیں. وہ تو ہم مینٹلی پہلے ہی ہم لوگ ہر چیز ہم نے ٹرے میں ریڈی کی ہوتی ہے پہلے بچے کے لیے نا, پرائمری اور جو ملٹی پین ہے اس کا تو نارمل ڈلیوری میں نہیں کٹ لگاتی. الحمدللہ میں پہلا لگاتی ہوں, سیکنڈ تھرڈ فورتھ جتنے بھی ہیں سب نارمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے نہیں ماشاءاللہ جناب, جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے, تو ڈاکٹر کوثر اورنگزیب جو ہے وہ واقعی ایک مسیحا کی طرح 35 سالوں سے کام کر رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کا جزا بھی دے, کیونکہ آپ نے انسانیت کی خدمت کی ہے, آپ نے نسلوں کو آگے بڑھانے میں ایک کردار ادا کیا ہے. تو ہمیں اشد ضرورت ہے ایسے ڈاکٹرز کی کہ جو دکھی انسانیت کی خدمت کریں, اور جو سکھی ہیں ان کی بھی خدمت کریں. یہاں پر پیسوں کی دوڑ چل پڑی ہے جس میں آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, آپ مال بنانے کے چکر میں بھول گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس حاضر بھی ہونا ہے, اس کو جواب دینا ہے کہ ہمیں ایک چیز جو تم نے عنایت کی تھی, ایک ذمہ داری عنایت کی تھی, ہم نے اس کو کیسے اس کا فرض نبھایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین جو نئی ماں بن رہی ہیں ان کے لیے بھی میری یہ گزارش یہی ہے کہ آپ وہ ہاتھ نہ کھڑے کر دیا کریں, ہمت کریں, ہیلدی لائف گزاریں, اچھی خوراک کھائیں اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں, کیونکہ آپ ایک کردار ادا کریں, اس کے بعد آپ کے قدموں تلے جنت آنی ہے, اور جنت حاصل کرنی اتنی سوکھی نہیں ہوتی ہے. تو تھوڑا تکلیف برداشت کر لیں, وہ پھر ان دا لانگ رن آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے گی. آپ ہیلدی جو ماں بنیں گی تو آپ کے بچے بھی اچھے سے آپ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور ڈاکٹر کوثر اورنگزیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.